السلام علیکم۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، آپ کی خدمت میں ایک اور نئی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں آج کی اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے برکت کا درخت اور خوفناک چڑیل کی دہشت۔ یہ کہانی آج سے تقریباً 100 سال پرانی ہے۔ یہ کہانی ایک دور دراز گاؤں کی ہے جسے کھجور پور کہا جاتا تھا۔ یہ گاؤں اپنے پرسکون اور خوبصورت مناظر کی وجہ سے جانا جاتا تھا، مگر اسی گاؤں کے قریب ایک پر اسرار اور بڑا برکت کا درخت تھا۔ لوگ اسے چڑیل کا درخت کہتے تھے، کیونکہ اس درخت کے بارے میں لوگوں میں ایک عجیب خوف بیٹھ گیا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس درخت میں ایک چڑیل بستی ہے جو رات کے وقت اس کے قریب آنے والوں کو بہت تکلیف پہنچاتی ہے۔ یہ درخت گاؤں کی طرف جانے والے واحد راستے پر تھا، اور جیسے جیسے مغرب کا وقت قریب آتا لوگوں کا اس درخت کے پاس سے گزرنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن مجبوری یہ تھی کہ گاؤں کی طرف جانے والا یہ ایک واحد روڈ تھا۔ گاؤں کے بزرگوں کے مطابق کئی سال پہلے یہاں ایک خوبصورت لڑکی جمنا رہا کرتی تھی۔ جمنا کی زندگی میں کئی مصیبتیں آئیں، اور ایک دن اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس کے بارے میں لوگ ابھی تک گاؤں میں چپ ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے شوہر کے ہاتھوں دھوکہ کھایا، کچھ کا کہنا ہے کہ اس پر کسی نے جادو کیا۔ مگر جو بھی ہوا، جمنا کی موت کے بعد اس کی روح کو سکون نہ ملا اور وہ چڑیل بن گئی۔ اس کی روح اس درخت میں سمٹ گئی اور وہ اس درخت سے نکل کر لوگوں کو ستانے لگی۔ شام کا وقت ہوتے ہی درخت پر عجیب سی سائیں سائیں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی۔ کہتے ہیں کہ درخت کے پتوں کی سرسراہٹ میں کسی کے چیخنے اور کہکہے لگانے کی آوازیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ مغرب کے بعد اگر کوئی بھی مسافر اس درخت کے پاس سے گزرتا تو اسے کسی نہ کسی قسم کی مصیبت کا سامنا ضرور کرنا پڑتا۔ تو کبھی کسی کو پیروں کی چاپ سنائی دیتی، جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو اور اس نے اپنے پیروں میں پائل باندھی ہوئی ہو۔ اگر کوئی پیچھے مڑ کر دیکھتا تو کچھ نظر نہیں آتا، مگر خوف کا ایک سایہ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتا۔ گاؤں کے کئی لوگ اس درخت سے وابستہ خوفناک واقعات سنتے آ رہے تھے۔ ایک دن ایک نوجوان جس کا نام راجو تھا اپنے دوستوں کے ساتھ رات کے وقت اس درخت کے پاس سے گزرا۔ راجو کو ان کہانیوں پر یقین نہیں تھا، بلکہ وہ تو اسے ایک معمولی درخت سمجھتا تھا۔ دوستوں نے اسے خبردار کیا کہ اس وقت اس درخت کے قریب مت جاؤ، مگر راجو نے ہنس کر ان کی بات کو مذاق سمجھا۔ جیسے ہی وہ درخت کے قریب پہنچا، اسے محسوس ہوا کہ ہوا میں ٹھنڈک بڑھ رہی ہے۔ پھر اچانک اس کے کانوں میں ایک دل دہلانے والی سرگوشی سنائی دی، چلے جاؤ، یہ جگہ تمہاری نہیں ہے۔ راجو کو اپنے گرد کسی کا سایہ محسوس ہونے لگا، جیسے کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو۔ اگلے دن راجو بیمار پڑ گیا۔ اسے شدید بخار ہو گیا اور اس نے عجیب و غریب خواب دیکھنا شروع کر دیے، جن میں وہ بار بار ایک عورت کو اپنے ارد گرد گھومتے دیکھتا۔ جب لوگوں کو اس کی حالت کا علم ہوا تو سب گاؤں والوں کو یقین ہو گیا کہ اس پہ چڑیل کا سایہ ہو گیا ہے۔ ایک بزرگ نے بتایا کہ درخت میں ایک بدروح بستی ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی رات کے وقت اس درخت کے پاس جانے کی ہمت نہ کرتا۔ گاؤں کے لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ اس چڑیل کے خوف سے ہمیشہ کے لیے نجات پانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑے اجتماع میں یہ فیصلہ کیا کہ درخت کو کاٹ دیا جائے تاکہ اس آسیب سے نجات مل سکے۔ لیکن کئی لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ درخت کو کاٹنے سے چڑیل اور زیادہ غضبناک ہو جائے گی اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آزاد ہو جائے۔
ایک سرد اور دھندلی صبح گاؤں کے نوجوانوں کا ایک گروہ اس درخت کو کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ درخت کے قریب پہنچ کر ان کی ہمت جیسے جواب دینے لگی، مگر انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور کلہاڑیاں لے کر درخت پر حملہ کیا۔ جیسے ہی پہلی کلہاڑی درخت کے تنے پر لگی، درخت میں سے ایک عجیب سی چیخ بلند ہوئی۔ کچھ لمحے کے لیے سب کے ہاتھ رک گئے، مگر پھر انہوں نے خود کو سنبھالا اور وار پر وار کرتے رہے۔ درخت سے خون جیسا لال پانی نکلنے لگا، اور جیسے ہی درخت کا ایک بڑا حصہ کٹ کر گرا، فضا میں ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ گاؤں والوں کے دل دہل گئے۔ ایک سرد جھونکا گاؤں کی طرف بڑھا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے درخت سے ایک کالا سایہ نکل کر فضا میں تحلیل ہو گیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ وہ چڑیل جو برسوں سے اس درخت میں قید تھی، اب آخرکار آزاد ہو چکی ہے۔ درخت کے کٹنے کے بعد گاؤں کے لوگوں کی زندگیوں میں سکون کے بجائے ایک نئی دہشت پھیل گئی۔ رات کو گاؤں کے مختلف گھروں میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی، کبھی کسی دروازے پر دستک سنائی دیتی تو کبھی کسی کے کمرے میں ہلکی ہلکی سرسراہٹ سنائی دیتی۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے رات میں ایک عورت جس کے بہت لمبے بال ہیں اس کی شکل دیکھی، جو سڑک پر کھڑی ہوتی ہے اور انہیں گھور رہی ہوتی ہے۔ ایک رات گاؤں کے ایک نوجوان نے ہمت کر کے مولوی صاحب کو اس مسئلے کے بارے میں بتایا۔ مولوی صاحب نے قرآن کی تلاوت کی اور کہا کہ گاؤں پر ایک سایہ پڑا ہے جس سے بچنے کے لیے سب کو اجتماعی دعا کرنی ہوگی۔ اگلی رات مولوی صاحب نے پورے گاؤں کو مسجد میں جمع ہونے کی دعوت دی اور سب نے مل کر دعا کی تاکہ وہ بد روح واپس اپنی قید میں چلی جائے۔ انہوں نے گاؤں کے ہر گھر کے باہر پانی چھڑک کر دعا کی، مگر چڑیل کی دہشت ختم نہ ہوئی۔ کہتے ہیں وہ چڑیل آج بھی گاؤں میں بھٹک رہی ہے۔ رات کے وقت گاؤں کی سڑکیں ویران رہتی ہیں، اور جو بھی رات کے وقت اس علاقے سے گزرتا ہے اسے سڑک کے کنارے ایک سایہ نظر آتا ہے، جیسے کوئی اس کا انتظار کر رہا ہو۔ لوگ اب بھی دعائیں کرتے ہیں کہ وہ چڑیل دوبارہ کسی درخت میں قید ہو جائے، مگر چڑیل کی موجودگی گاؤں والوں کو ہمیشہ کے لیے خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر کسی رات تیز ہوا چلے اور گاؤں کے کنارے دفن شدہ برگد کے درخت کی لکڑیوں کی طرف دیکھو تو ان سے ہلکی ہلکی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی آزاد ہونے کے انتظار میں کہہ لگا رہا ہو۔ کہانی ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔